اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت و تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہوئی خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو بس دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن با آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں والا گھر ہوں، اور میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا آگ کا ایک تنور ہے۔ حضرت ابو حجاج شمالی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ و تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو ذرا دیکھ کہ اس کے عمل کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سر سبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف چڑھا دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازہ کے ساتھ قبر تک گئے ہیں۔ مردہ سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو، ہول اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہ کیا، اسی لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کی۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کافر و فاجر مردے سے قبر کہتی ہے کہ کیا تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انسان کو اعمال کا مجسم ہونا چاہیے، نیک اعمال کا مجسم ہونا چاہیے۔ اعمال صالحہ وسیع جسم بن کر صاحب اعمال کو قبر و حشر میں راحت پہنچائیں گے۔ صالحہ اعمال اور برے اعمال اس کو تکلیف، اس کی پریشانی میں اور اضافہ کریں گے۔
اعمال اگرچہ اعراض ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ اعراض کو مجسم کر دے۔ ہم کو احوال آخرت پر ایمان لانا چاہیے، ہر صورت ایمان لانا چاہیے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قرآن پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوں گے کہ قرآن ان کے ساتھ ہوگا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حجت کریں گے۔ اللہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں اور سورہ بقرہ اور آل عمران کی ریگولر تلاوت کریں، تاکہ یہ ہمارے آگے آگے میدان حشر میں ہماری حجت پیش کر سکے قیامت کے دن۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن مومن کا عمل اچھی سے اچھی شکل و صورت میں مجسم ہو کر آئے گا، یعنی جسم اختیار کر کے آئے گا۔ اس پر خوبصورت شباب ہوگا، چہرہ حسین ہوگا اور خوشبو مہک رہی ہوگی۔ اسی شکل کے ساتھ یہ عمل اس صاحب عمل کے پہلو میں بیٹھے گا۔ جب اس شخص کو کوئی گھبراہٹ ہوگی تو یہ عمل اس کو امان میں رکھے گا اور خوف کے وقت اس کو سکون پہنچائے گا۔ یہ دیکھ کر مومن کہے گا، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو بڑا اچھا ساتھی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ عمل کہے گا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تو تیرے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی رہا اور قبر میں بھی، میں تیرا عمل ہوں، تیرا عمل اچھا رہا اس لیے تو مجھے اچھا پا رہا ہے، آ جا میرے اوپر سوار ہو جا، میں دنیا کی طویل مدت تک تیرے اوپر سوار رہا ہوں، اب تو سوار ہو جا۔ چنانچہ اس مومن کو سوار کر کے وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لائے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ۔ دنیا میں جن لوگوں نے تجارت کی ان کو تجارت کا نفع ملا، جن لوگوں نے صنعت و حرفت اختیار کی ان کو اس کا حصہ مل گیا، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے نفس کو میرے ساتھ مصروف رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا، بتا تو کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، تیری مغفرت و رحمت۔ اللہ فرمائے گا، میں نے اس کو بخش دیا۔ اللہ، پھر اس کو عزت و تکریم کا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر وقار اور کرامت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا ایک موتی 2 دن کی مسافت سے چمکے گا۔ اس کے بعد عمل کہے گا، اے میرے اللہ، اے رب۔ یہ شخص اپنے عمل کی مشغولیت سے محتاج و مسکین ہو گیا تھا اور اپنے والدین پر خرچ کرنے سے معذور ہو گیا تھا، اپنے والدین پر خرچ نہیں کر سکا تھا کیونکہ یہ اپنے عمل کی مشغولیت سے محتاج و مسکین ہو گیا تھا۔ جبکہ دوسرے لوگ کاروبار یعنی دنیا کے کاروبار کرتے رہے اور دنیا کے کاروبار کر کے خود بھی نفع اندوز ہوئے اور والدین کو بھی دیا۔ اس درخواست پر اس کے والدین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی وہی سب نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی دے گا جو اس نیک شخص کو دی گئی۔ اس کے برعکس جو نافرمان بندہ ہوگا اس کے سامنے اس کا عمل بدترین شکل و صورت میں پیش ہوگا، بدبو اٹھ رہی ہوگی، وہ نافرمان کے پہلو میں بیٹھے گا۔ جب کوئی گھبراہٹ اور خوف اس کو لاحق ہوگا تو یہ عمل یعنی وہ برا عمل اس میں اور اضافہ کر دے گا۔ اس پر نافرمان کہے گا، تو برا ساتھی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، تو سر جھکا کہ میں تجھ پر سوار ہو جاؤں۔
کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو مجھ پر سوار رہا ہے، اب میں تجھ پر سوار ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔